خاوند حضرات بیوی کو وقت نہیں دیتے، دیر سے گھر پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد اپنے ہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، آج یہ موبائل آ گیا تو موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، اسکرین پہ لگے ہوئے ہیں، گھنٹوں اس سے کوئی بات ہی نہیں کر رہے۔ محفلوں میں جاتے ہیں، لوگوں میں جاتے ہیں تو جناب ہر طریقے کی بات کرتے ہیں، کھل کھل کے بات کرتے ہیں۔ گھر میں رہتے ہوئے کسی کا فون آ جائے، چیٹنگ شروع ہو جائے تو گھنٹوں بات اس سے ہو رہی ہے، جو گھر میں موجود بیوی ہے اس کے ساتھ بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس قسم کے حالات یہ بھی تکلیف کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ تو لوگ نیکوکاری کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے بیوی کو وقت نہیں دیتے کہ جی مراقبے میں، ذکر میں اور ادھر لگے ہوئے ہیں اور دین کا کام کرنا ہے، بیوی کو وقت نہیں دے رہے۔ یہ چیز بھی بہت غلط ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ غالباً ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک عورت آئی دربار فاروقی میں، ایک عورت آئی اور اس نے آ کے کہا امیر المومنین میرے خاوند بہت اچھے ہیں، سارا دن روزہ رکھتے ہیں، ساری رات تہجد پڑھتے ہیں، یہ کہہ کے خاموش ہو گئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں تمہارا خاوند تو بہت اچھا ہے، سارا دن روزے رکھتا ہے، ساری رات تہجد پڑھتا ہے، تو بہت نیک آدمی ہے۔ اب عورت خاموش ہو گئی۔ ابی بن کعب غالباً وہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا امیر المومنین یہ عورت اپنے خاوند کی شکایت لے کے آئی ہے۔ شکایت لے کے آئی تو کہہ رہی بڑا اچھا ہے، ساری رات تہجد پڑھتا ہے، سارا دن روزے رکھتا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا امیر المومنین بات اصل میں یہ ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے سارا دن روزے رکھتا ہے، ساری رات تہجد پڑھتا ہے، مجھے وقت نہیں دیتا، میرے لیے اس کے بعد کوئی وقت نہیں۔ امیر المومنین ایک دم حیران ہو گئے، کہنے لگے اچھا بڑی تم نے زبردست جو ہے نا اس کی بات میں سے مسئلہ سمجھا، اب ایسا کرو فیصلہ بھی آپ کرو۔ اب انہوں نے کہا اس کو کہ خاوند کو لے کر آؤ، خاوند بھی آ گیا، معلومات لی تو معلوم یہ ہوا کہ اس خاوند کی ایک ہی بیوی ہے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فیصلہ دیا کہ تم 3 دن روزے رکھو، 3 رات تہجد پڑھو، اور چوتھی رات اور چوتھا دن روزہ نہیں رکھنا، اور چوتھی رات تم نے پوری رات پورا وقت بیوی کو دینا ہے۔ اور بیوی اس پہ خوش ہو گئی اور خاوند نے بھی کہا ٹھیک ہے، یہ دونوں چلے گئے، معاملہ حل ہو گیا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ نے فیصلہ کہاں سے دیا؟ فرمایا میں نے تو قرآن سے دیا، قرآن سے فیصلہ دیا۔ قرآن میں کہاں ہے؟ کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا امیر المومنین شریعت میں 4 کی اجازت ہے مرد کو، اس کی ایک ہے، اگر کسی کی 4 ہوں تو 4 میں سے ہر 4 میں سے ایک رات تو بیوی کو دینی ہے نا، تو اس کی تو ایک ہی تھی۔ تو میں نے یہاں سے مسئلہ سمجھتے ہوئے، قرآن سے مسئلہ سمجھتے ہوئے اس کو یہ جو ہے نا آرڈر جاری کیا، یہ فیصلہ دیا۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے، کہنے لگے تمہارا عورت کی بات کو سن کے مسئلے کو سمجھ لینا اور پھر یہ جواب بھی دے دینا، یہ بہترین چیز ہے، بہت خوش ہوئے۔ اب دیکھیں قرآن فہمی یہ ہے نا، اب ایک میں آج کے کسی بندے سے کہوں کہ قرآن دیکھ کے مجھے بتاؤ، وہ بھی انجینئر پلمبر ایسا کو بندہ، ابھی قرآن دیکھ کے بتاؤ مجھے، اس پر اعتماد کروں یا 1400 سال پہلے جس پر پوری امت متفق ہے ان پر اعتماد کروں، جہاں کوئی 2 نمبری کا خدشہ بھی کوئی نہ ہو۔ اب قرآن میں وضاحت سے تو یہ مسئلہ نہیں لکھا ہوا نا، کسی کی ایک بیوی ہو تو 3 دن روزے رکھے اور 3 دن تہجد پڑھے اور چوتھے دن بیوی کے پاس جائے، یہ قرآن میں وضاحت سے تو نہیں لکھا ہوا، لیکن فیصلہ تو انہوں نے قرآن سے ہی دیا۔ تو قرآن کو بھی سمجھنا ایک کام ہے نا، تو ہم آج کے بندے سے سمجھنے کے بجائے اگر پرانے بندے سے سمجھ کے اس پہ چلتے چلے جائیں تو کیسا خوبصورت نظام ہے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے، یہاں پہ دیکھیں میاں بیوی کے تعلق میں شیطان کا کام بہت تیزی سے بڑا ہوتا ہے، اس کا خاص ٹارگٹ ہوتا ہے یہ۔ اب جو خاوند بیوی کو وقت نہیں دیتا نا، اب بیوی نے کہیں تو وقت گزارنا ہے، کہیں تو باتیں کرنی ہے۔ دیکھیں خاوند رات کو گھر آ کے صرف گھڑی دیکھ کر 10 منٹ، 24 گھنٹے میں سے صرف 10 منٹ بیوی کی بات سن لیں، اس کے اکثر مسئلے حل ہو جائیں گے۔ انہوں نے بہت کچھ سوچ کے رکھا ہوتا ہے، بچوں کی یہ بات کرنی ہے، اپنی یہ بات کرنی ہے، گھر کی یہ بات کرنی ہے، فلاں وہ بات کرنی ہے۔ اب اگر خاوند ہی بیوی کو وقت نہیں دے گا، اسی کی بات کو نہیں سنے گا، تو اس کے نتائج کیا پیدا ہوں گے؟ اس کے مختلف نتائج آ سکتے ہیں، بہت بھیانک بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو اس کے اندر فرسٹریشن پیدا ہوگی کہ مجھے عزت نہیں دیتا، مجھے اہمیت نہیں دیتا، میری بات کی ویلیو کوئی نہیں، اتنے مسائل ہیں اس کو دیکھتا ہی نہیں، میری بات نہیں سنتا۔ پھر اس نے کہیں تو وہ نکالنا ہے نا اپنا، اب وہ کہیں نکلنے میں کئی ہو سکتا ہے، ماں باپ سے کرتی رہے گی، ماں باپ کا اگر کردار بڑھے گا تو وہ بھی تباہی ہے، سہیلی کو، بہن کو، کسی کو کہے گی تو غیبت کی ایک داستان شروع ہو جائے گی، اور اگر کردار خراب ہے
ہو سکتا ہے کسی غیر محرم کو اپنی باتیں سنانی شروع کر، تو موقع تو مرد نے فراہم کیا نا بھائی، ہماری بیوی ہمیں نہیں کہے گی تو کس کو کہے؟ تو یہ چیز بھی 10 منٹ اگر خاوند بیوی کی سن لینا، میرا نہیں خیال کہ 10 منٹ میں مسائل حل نہ ہو، بہت کچھ حل ہو جائے گا، لیکن اس 10 منٹ میں پھر موبائل نہ ہو اور کوئی اور چیز نہ ہو۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔